الحمدللہ میں نے کوشش کی بہت سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کے، بہت سارے سوالات تھے ان کے، کیونکہ میں آپ کا اسٹریم ریگولر دیکھتا رہتا ہوں، بہت سارے سوالوں کے جواب مجھے معلوم ہو گئے ہیں الحمدللہ. لیکن اخیر میں انہوں نے ایک سوال یہ کیا شادی سے متعلق کہ اسلام نے جو شادی کے 2 3 اور 4 کی جو اجازت دی ہے، اس سے پہلے جب پہلی شادی انسان کر رہا ہوتا ہے تو سامنے والی مطلب ان کی جو بیوی راضی ہوتی ہے، اپنا کنسنٹ دیتی ہے، وہ ایک انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی توجہ مکمل ان کو ملے گی، یعنی اس میں بٹوارا نہیں ہوگا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور یہی سوچ سمجھ کے وہ پرمیشن دیتی ہے اور قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتی ہے، اور یہ بہت ہی مطلب ایک انصاف کی بات ہے، ان کا کنسنٹ لیا جاتا ہے. لیکن جب شوہر کو دوسری شادی کی پرمیشن اور تیسری کی شادی دی گئی ہے تو اس میں آخر بیوی کا کنسنٹ کیوں نہیں لیا جاتا ہے؟ کیا ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے؟ نہیں، یہ جو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہوتی ہے کہ بیوی کے ذہن میں ہوگا کہ اس شوہر کی ساری توجہ مجھے ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ ان کا اسمپشن ہے. اور یہ جی اسمپشن معاشرے میں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اس کے انفلوئنس کی وجہ سے ہے. ورنہ جہاں پر جن معاشروں کے اندر ملٹیپل میرجز کا رواج ہے، تعدد ازواج کا، وہاں پر عورت کے ذہن میں یہ کبھی نہیں رہتا. وہ تو خود ہی ڈھونڈتی ہے دوسری بیوی اپنے شوہر کے لیے. تو ہم ایک کلچرل انفلوئنس کی وجہ سے یہ چیز ذہن میں بٹھا کر بیٹھ گئے کہ جی عورت کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ فل اٹینشن مجھے ملے گی. آپ اپنے کلچر کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے کلچر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اور اپنے کلچر کی بنیاد پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو کلچر دوسرے کلچر میں جو بات ہو رہی ہے وہ غیر منصفانہ ہے. تو جی یہ تو ایک لاجیکل فیلسی ہے. آپ کا کلچر سپیریئر ہو یہ کیسے ثابت ہوا؟ آپ کا کلچر اسٹینڈرڈ بنے دوسرے کلچرز کے لیے، یہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو پہلی بیوی کی جو فیلنگز ہیں شاید وہ ہرٹ ہوں، اور یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہیں، اور وہ یہ سمجھے کہ یار یہ میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، میں اپنے شوہر کو مجھے شیئر کرنا پڑے گا کسی دوسری عورت کے ساتھ. لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ ہمارے اسی معاشرے میں، جس معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں، والدین اپنی بیٹی کو ودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرتے ہیں. اگر بیٹی کا رشتہ نہیں آتا تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں آ رہا ہے. لیکن جب وہ الوداع ہوتی کہتی ہے، رخصت ہوتی ہے، تو والدین روتے بھی ہیں، ان کی فیلنگ بھی متاثر ہوتی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اب یہ بیٹی اس گھر میں مہمان کے طور پر آئے گی، رہنے کے لیے نہیں آئے گی، اور اس کا انہیں زندگی بھر افسوس بھی ہوتا ہے. اچھا، شوہر اگر گڑبڑ مل جائے تو اکثر و بیشتر والدین اپنی بیٹی کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یہ دیتے ہیں نا کہ بھائی نبھا لو، کوئی بات نہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوی، ان کی بیٹی جو ہے وہ اس کو پر مینٹل ٹارچر ہو رہا ہے، وہ خوش نہیں ہے، لیکن والدین اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں کہ یار رشتہ بچا رہے، فیلنگز ہرٹ ہونے کے باوجود. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر ایک کی فیلنگ کا لحاظ کر کے شریعت نہیں بنے گی. شریعت بنے گی لاجک کی بنیاد پر، لوگوں کی فیلنگ کی بنیاد پر نہیں بنے گی.